دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ ہجرت سے جڑی انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی تبسم کاشمیری صاحب کی بھی ہے، جو امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور پہنچے۔ میں تبسم کاشمیری، میرا تعلق امرتسر سے ہے یا امرتسر سے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہے، اسپریچولی اب بھی ہے۔ اور ہم لوگ امرتسر میں تو کوئی 1.5 صدیوں سے آباد تھے، رہ رہے تھے۔ میرے جو بزرگ تھے وہ کشمیر سے ہجرت کر کے اس وقت یہاں لاہور سے ہوتے ہوئے امرتسر میں آباد ہوئے تھے، کہ جب کشمیر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، بہت برے تھے اور لوگوں کی حالت بڑی بری تھی۔ تو یہاں پر مختلف کاروبار کرتے رہے، کچھ پشمینے کا یا قالین بافی کا یا شالوں کا۔ میرے والد امرتسر میں تو کاروباری آدمی تھے اور وہ پراپرٹی کا کام کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی محنت سے کافی چیزیں بھی وہاں یعنی جائیداد کی شکل میں بنائی تھی۔ میں 1940 میں پیدا ہوا ایک کشمیری خاندان میں۔ امرتسر شہر کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ ہندوستان کا دوسرا بڑا تجارتی مرکز تھا بمبئی کے بعد۔ جو دوسرا بڑا اسٹاک ایکسچینج تھا وہ امرتسر میں تھا۔ تو حالات اچھے تھے، اچھی طرح سے سب لوگ چل رہے تھے، لیکن وہ جو ایک پرانی کشمکش چل رہی تھی ہندوؤں کے دلوں میں، وہ اس کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہونے لگے۔ یہ کہانی کیا ہے پاکستان کی کے بننے کی؟ میں جب BA میں تاریخ کا طالب علم تھا تو اس وقت میں نے بہت ایک طالب علم کے طور پر بہت مائنیوٹلی اس کی اسٹڈی کی، اور مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے پاکستان بننے کا، جس کا ہندوستان الزام لگاتا ہے، یہ تو اس ملک کو مسلمانوں نے اس لیے بنایا کہ جب بھی انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، جائز مطالبات کیے، تو ان مطالبات کو نہیں مانا گیا۔ پاکستان کس لیے بنا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو ان کے جو جائز حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ 1857 کے بعد کا زمانہ، جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، بغاوت کی ہے، اور وہ مناسب طور پر مسلمانوں کی جو ضروریات تھیں ان کا خیال رکھنے سے بھی وہ انکار کر رہے تھے۔ یعنی ان کو کسی پریفرنس لسٹ میں نہیں رکھا گیا تھا۔ جس لسٹ کو پریفرنس حاصل تھی وہ ہندو تھے، کاروباری لوگ تھے، ذمہ دار تھے، جاگیردار تھے، یا اس قسم کے دوسرے لوگ۔ مسلمان ہم زوال کا شکار رہے برٹش گورنمنٹ میں طویل عرصے تک۔ تو ایک کشمکش تھی جو چل رہی تھی، اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا مسلمانوں کے حقوق کی جنگ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو
ایک معاہدہ ہوا لکھنؤ پیکٹ، جس کو کہتے ہیں، مشہور ہے لکھنؤ پیکٹ، کہ جس میں کانگریس اور مسلم لیگ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بھائی مسلمان جو ہیں ان کے یہ حقوق ہیں اور یہ حقوق ان کو حاصل رہنے چاہیے. وہ مختلف قسم کی شرائط طے کی گئی تھی اس میں. اس سے کچھ اچھا اثر پڑا. لیکن ہر بار یہی ہوا کہ کانگریس جو ہے وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی. جب پاکستان کی قرارداد لاہور میں 23 مارچ 1940 میں منظور ہوئی، اس کے بعد سے حالات بہت خراب ہونے لگے. اور ایک مرحلہ پھر اس میں ایسا بھی آیا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ایسا معاہدہ کیا کانگریس کے ساتھ کہ ہم پاکستان سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اگر ہمیں تو پارلیمنٹ میں جو یونائٹڈ انڈیا کی پارلیمنٹ ہوگی، اگر ہمیں 30% نشستیں دے دی جائیں. یہ معاہدہ طے ہو گیا. اور اس معاہدے کے بعد دنیا یہ امید کر رہی تھی کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں قوموں کے درمیان تنازعات ختم ہو گئے اور انڈیا جو ہے وہ یونائٹ رہے گا، ایک دوسرا ملک، نیا ملک پاکستان کے نام سے نہیں بنے گا. ہوا یہ کہ 1946 میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی. اس وقت کانگریس کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ابوالکلام آزاد تھے، وہ اس معاہدے میں کانگریس کے ساتھ شریک تھے. اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا کہ کانگریس کا جو پریزیڈنٹ ہوا اور اس میں مولانا ابوالکلام آزاد اس کے لانے والوں میں تھے، وہ پنڈت نہرو تھے. جناح جو قانون دان تھے اور آئین قانون پر بہت سختی سے عمل کرنے والے، ماننے والے انسان تھے. پاکستان بن گیا. یہ سن 47 کا زمانہ، اور یہ زمانہ 14 اگست پر اب میں آ رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے یہاں خاص طور پر کچھ باتیں کرنی ہیں. یہ 14 اگست 1947 ہے. 1947 سے کچھ پہلے مجھے یاد ہے کہ میں شاید پہلی جماعت میں پڑھتا تھا اسکول میں، یا جو پرانے ہمارے زمانوں میں تو جو پبلک اسکولز ہوتے تھے ان میں جب بچے جاتے تھے تو کچی پکی کہتے تھے، جیسے کنڈر گارٹن میں جانا جیسے آج کل ہے. تو وہ میں نے بڑا پرامن زمانہ دیکھا. میرا ٹیچر جو ہماری کلاس کا انچارج تھا پہلی جماعت میں، وہ غالباً موتی لال یا چونی لال تھے، بیچارے بڑے اچھے استاد تھے وہ. تو یہ امن کا زمانہ ایک دم ختم ہوا. اسکولوں میں آنا جانا ختم ہوا. قتل و غارت اور آگ اور خون کا ایک لامتناہی کھیل جو ہے یہ شروع ہو گیا. اور میں اب بچے کے طور پر حیران تھا، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرا اسکول نہیں کھل رہا. میرا صبح روز پوچھتا تھا اپنے ماں باپ سے کہ میرا اسکول کیوں نہیں کھل رہا، میں اسکول کیوں نہیں جا رہا. اور وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کے پاس اس کا کیا جواب تھا کہ گلی گلی محلے محلے میں تو اب قتل و غارت ہو گیا. نہ وہاں استاد تھا، اسکول کو تالے لگ چکے تھے اور ہم گھروں میں بند تھے. ہمارے ماں باپ بھی گھروں میں بند تھے کیونکہ باہر جانا نکلنا بھی بڑا خطرناک ہو گیا ہوا تھا. یہ جب پاکستان کا اعلان ہوا 14 اگست 1947 کی رات کو، یعنی 13-14 کی درمیانی رات کو، تو اس سے کچھ پہلے میرے والد کے کچھ دوست تھے جو تو مسلمان فوجی آفیسرز تھے. انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ حالات بہت برے ہو جانے ہیں، ہم بہت ممکن حد تک اپنی جانوں پر کھیل کر بھی لوگوں کو لے جائیں گے یہاں سے، لیکن یہ کہ ہم آپ کو آگاہ کر دیں کہ صورتحال بڑی خراب ہونے والی ہے اور بہت بڑا فساد ہوگا. تو والد نے ان سے یہ کہا کہ اب کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ 14 اگست 1947 کی صبح 7 بجے ہمارا ایک ٹرک کہ جس پر ایک گن مین اوپر ہوگا وہ آپ کو اٹھائے گا اور غالباً چھاٹے کا کیمپ تھا، اگر میں نام نہیں بھول رہا، وہاں چھوڑائے گا آپ کو. اور
ہم ان دیکھ بھال کریں گے سب مسلمانوں کے جو مائیگریشن کر کے جا رہے ہیں، اور آپ کو بھی ہم دیکھ بھال کریں گے۔ چنانچہ وہ ایک رات بھر سو نہیں سکے لوگ، ہمارے گھر والے سو نہیں سکے بھی، اپنے گھروں کو جو مدتوں سے آباد ہیں ہم چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ یہاں سرمایہ، اپنی جائیدادیں اور ہر چیز، تمام مساسے، بینکس چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پاکستان بننے کی خوشی تھی، یہ میں دیکھتا تھا، لیکن جو دکھ تھا اس وقت ان لوگوں کا وہ مزریبل تھا میرے لیے بھی۔ بڑے لوگ بزرگ جب جلسہ جلوس کرتے تھے تو وہ بچوں کو بھی جھنڈیاں دے دیتے تھے تو وہ پھر جھنڈیاں لے کر ہم لوگ بھی پھرتے تھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کرتے تھے، قائد اعظم زندہ باد۔ مجھے کیا پتا تھا قائد اعظم کون ہے؟ اتنے چھوٹے بچوں کو سنتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کا وہ بہت خیر خواہ اور بہت بڑا لیڈر ہے۔ تو 14 اگست کو ہم لوگ چھیاٹے پہنچے، ہمیں انہوں نے بٹھایا اپنے ایک فوجی ٹرک میں، اور یہ کہا کہ بولنا نہیں ہے کسی نے جب تک اب وہاں نہیں آپ پہنچیں گے، اور کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ اس ٹرک کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے، یہ فوجی ٹرک ہے اور اس کی جو کسٹڈی ہے وہ فوج کے سپرد ہے۔ واضح طور پر انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا، تو وہ چلا ٹرک، کانپتے ہوئے روتے ہوئے لوگ گئے بیچارے سب لوگ۔ تو چھیاٹے میں انہوں نے ہمیں اتارا۔ اب یہ معلوم تھا کہ یہاں تو روٹی کس کو ملے گی، کوئی انتظام نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف جلدی سے لوگوں کو مائیگریٹ کرنے کی تیاری کی گئی تھی۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے وہ بڑے نیک دل فوجی افسر تھے، کوئی شاید کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد انہوں نے تو ہمارے لیے ایک کریٹ بھیجا، اس کا دودھ کا، جو ٹن میں تھا بند، فوجی ٹن میں بند تھا، تو بچوں کو دیا، سب لوگوں نے پیا۔ اور اس کے کوئی پھر اور 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے برف کا ایک بلاک بھیجا ہمارے لیے۔ تو ہم جو قریب لوگ تھے سب میں ظاہر ہے کہ جتنی برف کسی کو ملی وہ اس نے لے لی۔ ایک چیز جو ہمارے پاس مدتوں رہی وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک، میرا خیال ہے کوئی 20 کلو کا ہوگا، بسکٹ جیسے ویفرز نہیں ہوتے اس قسم کا کے تھے وہ، کریکرز، ویفرز، وہ بھیجا، اور یہ میسج بھی دیا کہ کھانے پینے کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہی کھاتے رہیے خاموشی سے اور پانی پیجیے۔ پھر شام ہو گئی تو میرے والد نے ان کو میسج بھیجا، یار اب بتائیے۔ پھر اسی وقت ایک ٹرک آیا، تو کوئی 100 کے قریب ٹرک تھے، جس میں ہمارا آخری تھا، جس میں ہم لوگ بیٹھے، اور پتہ نہیں کوئی 3-4 گھنٹے میں پہنچے نا امرتسر سے یہاں، تو اس جگہ سے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے، بہت آوازیں آ رہی تھیں، لیکن تو کور تھے مکمل طور پر ٹرک، باہر نہیں تو کوئی بھی دیکھ سکتا تھا، صرف ڈرائیور تھے آگے بیٹھے ہوئے۔ تو شام کے قریب ہوتے ہوتے وہ آگے میں آئے اور وہ پردے اٹھا دیے کہ ٹرکوں کے جو اوپر سے سب کے، اور اس وقت بہت لوگوں نے نعرے لگائے، اور ان میں ایک بچے کے طور پر محسوس کیا کہ سب لوگ ایک نئی زندگی محسوس کر رہے ہیں، ایک نئی زندگی دیکھ رہے ہیں، اور ایک جو دنیا پیچھے وہ چھوڑ کے آئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ایک بہت بڑے دوزخ، ایک آشوب کی دنیا تھی جس کو انہوں نے چھوڑا، اور وہ یہاں سے والٹن میرے قریب ہے بالکل یہاں سے، کہ جہاں ہم شام کو پہنچے۔ اچھا، یہ تو میں نے اس ٹریول کی کہانی آپ کو سنائی، لیکن وہاں جو کچھ ہوتا رہا اس 47 کے 14 اگست سے پہلے کا، وہ بڑی دردناک کہانیاں ہیں۔ مثلاً مجھے یاد ہے
کہ ہم اپنے گرمیوں کا زمانہ تھا تو گھر کی بالائی منزل پہ سوتے تھے. تو ایک آدمی تھا جس کے سکھ بہت دوست تھے, اور وہ لاؤڈ سپیکر پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے تھے شغل کے طور پر. مجھے بچے کے طور پر یہی لگتا تھا جیسے کھیل رہے ہیں. تو ایک دن پتہ چلا کہ احمد دین نام تھا اس کا. یہ کیا تھا کہ وہ ہمارے گھر سے اوپر نا کچھ اس کی ایک منزل تھی بالکل ساتھ. تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے صحن میں آ کے گر گیا ہے, اس کو فائر کیا گیا. اسی طرح سے ہمارے ایک عزیز تھے, اس کا نام ہی عزیز تھا. تو وہ ہمارے گھر سے کوئی 200 میٹر دور رہتے ہوں گے. تو وہاں پر اس کی بھی سکھوں سے بڑی دوستی تھی روایتی طور پر. انہی سکھوں نے ایک بار اس کو, جب وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا تو کچھ فاصلے سے نشانہ باندھا اور مار دیا. سورا میں اب بھی میرے ذہن میں اس کا امیج ہے, سورا جسم, دماغ میں گولی ماری اس کے, سورا خون و خون بیچارہ ہو گیا. یہ مجھے یاد نہیں کہ اس کی تدفین کہاں کی گئی, چونکہ قبرستانوں میں جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا. قبرستان جو تھے وہ تو خالی ہو گئے. مسجدیں, لوگوں کے گھر, لوگوں کے گھروں کے صحن, ان کے بیک یارڈ جو بھی تھے, جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو اس میں لوگ پکڑ کے اس انسان کی تدفین کر دی جاتی تھی. غالباً ان کا بھی ایسا ہوگا. لیکن وہ بہت میرے ذہن میں جو سب سے گہرا امیج ہے اس موت کا ہے, جو میں نے پہلی بار اپنے سامنے بہت قریب سے دیکھا کہ وہ بیچارے پڑے ہیں اور لوگ, سارے گھر کے لوگ ان کے رو رہے ہیں. یہ اس قسم کی قتل و غارت آئے دن ہوتی رہتی تھی. یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمارا باپ جو اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہے یہ واپس آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا. ایسی بھی صورتحال اس زمانے میں رہی. اچھا, میں نے یہ کہا ابھی کہ وہ آگ اور خون کا ایک دریا تھا جو اس زمانے میں بہتا ہوا دیکھا گیا. تو مسلم لیگ کے کچھ رضاکار تھے جو شہر سے چل کر تو لوگوں کو کھانا دینے آئے تھے. کھانا کیا تھا؟ نان, پکوڑے, پانی کی بالٹی. جو رات تھی 14 اگست 1947 کی, ہم نے والٹن کیمپ میں گزاری. میرے والد نے امرتسر چھوڑنے سے پہلے ایک دو کام کیے. وہ یہ تھا, ایک کام تو یہ تھا کہ معلوم نہیں کہ کسی کیمپ میں, کسی میدان میں, کہ کسی بھی جگہ ہم نے اگر رات گزارنی ہوئی تو کیا کریں گے. انہوں نے ایک بہت بڑا کارپیٹ جو ہمارے دیوان خانے میں ہوتا تھا اس کو اٹھایا, رول کروایا, اور بعد میں کئی سال کے بعد بتایا کہ میں نے وہ اس لیے رول کیا تھا کہ کہیں بھی شام آئے گی تو بچے سو سکیں گے. پھر وہ کہیں یار کوئی لائٹ ہے تو اتفاق سے تو کسی قریبی جگہ سے لائٹ مل گئی. ویسٹنگ ہاؤس ایک پنکھا ہوتا تھا, ٹیبل فین, وہ بھی انہوں نے اٹھا لیا تھا. 2 چیزیں اٹھائی صرف کہ بھائی یہ گرمی نہ لگے بچوں کو, اور سب کو جتنا بھی ممکن ہو سکا وہ پنکھا چلایا. میرے والد کے کاروباری دوست تھے شہر میں, لاہور میں. تو شیرا والا دروازہ کے باہر تو ان کے ایک دوست کی ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں 2-3 خاندان ہمارے ساتھ وہاں پر گئے, اور ہم وہاں کچھ دن رہے, زیادہ دن نہیں, کوئی 2-3 دن 4 دن. اور پھر راول پنڈی میں ہم لوگ چلے گئے رہنے کے لیے. اب ایک بچہ جو 10, 11 یا 12 سال کا, وہ جلندھر سے چل کے پیدل آیا, اور وہ کہتا ہے جی کئی دن پانی نہیں پیا, کئی دن روٹی نہیں کھائی. جو ٹرینیں آتی تھیں وہ آلموسٹ کٹی ہوتی تھی, یا کوئی بچہ ہوتا تھا اس میں بچا ہوا. تو اتنا ٹرینوں کی ٹرینیں روز, ریلوے اسٹیشن والے لاشوں کو پھینکتے تھے, گاڑیوں کو دھوتے تھے, گاڑیاں پھر لوگوں کو لینے کے لیے جاتی تھیں. معلوم نہیں کہ لوگ کس حالت میں آتے تھے اور کس حالت میں نہیں آتے تھے. یہ تاریخ کی اتنی بڑی ہجرت کبھی نہیں تھی کہ لاکھوں لوگ ایک علاقے کو چھوڑ کے تو دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے رہنے کے لیے.
کئی مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے لوگوں نے ہجرت کی اور کتنے لاکھ لوگ قتل ہوئے اس میں۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے 2-3 سال تک چائے بھی نہیں، یعنی میٹھی چائے نہیں پی جو بلیک ٹی ہے نا، ہمارے گھر میں شام کو پی جاتی، صبح عادتاً کشمیری چائے پیتے تھے ہم لوگ، وہ چائے بھی 2-3 سال کے بعد ملی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں اس دن ایک قسم کا جشن تھا، لوگ کیوں یار آج میٹھی چائے ملے گی، بلیک ٹی، راشن پر چیزیں ملتی تھیں، کیسے گزر اوقات ہوتی تھی لوگوں کی، اطمینان تھا کہ پاکستان بن گیا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ چیز تھی۔ جو سال گزرے، زمانہ گزرا، پاکستان تو تھا، وہ لوگ نہیں تھے جو یہ سوچ کے آئے تھے کہ یہ ایک مسلمانوں کی جنت ہوگی، اور وہ جنت نہیں بن سکی جو بننی چاہیے تھی۔ اور مجھے اب بھی وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب ہم لوگ بچے تو چھوٹے چھوٹے جھنڈے اٹھا کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے اور سوچتے تھے کہ پاکستان بنے گا اور تو سب کچھ حل ہو جائے گا، ہمارا لوگ اچھی پرامن خوشحال زندگی گزاریں گے۔ ایسا ممکن پاکستان بن گیا، جناح نے بنا دیا، لیکن ہم پاکستان کو جو پاکستان کے معنی ہیں وہ نہیں بنا سکے۔ اب تک ہم اس خواب سے محروم ہیں کہ جو خواب میں نے دیکھا بچپن میں، یا وہ خواب کہ جو بزرگ قائد اعظم نے دیکھا یا ان کے نیک دل ساتھیوں نے دیکھا، مجھے کہیں نہیں محسوس ہوتا کہ پاکستان جو تھا، جو بننا تھا، جو بنا اور جسے بننے نہیں دیا گیا، وہ کون لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور میں آپ کو کئی باتیں ہیں کہ جیسے مجھے معلوم یاد ہے کہ میرے ساتھ جو کالج میں، یونیورسٹیوں میں بچے دوست میرے بنے پڑھتے تھے، کسی کی ماں کا کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کی بہن کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک بات اور مجھے دلچسپ یاد آئی کہ میری دادی، جس کی عمر 100 سال تھی، اس سے زیادہ کچھ، وہ پوچھتی تھی کہ پتر میرے باپ سے پاکستان بنے گا تو پاکستان کس طرح کا ہوگا۔ اب 100 سال بوڑھی عورت کو کیا پتا تھا کہ ملک بن رہا ہے، ایک نئی ریاست وجود میں آ رہی ہے، اور اس کے خد و خال کیا ہوں گے، کہ ان کو کیا پتا۔ ان کو تو یہی معلوم ہے یار کہ آرام دہ مسلمان زندگی گزارن، آرام دی روٹی کھان، بچے پڑھن لکھن، کاروبار ہوئے اور علم پھیلے وغیرہ وغیرہ، جو چھوٹی چھوٹی باتیں انسان سوچ سکتا تھا۔ تو اسے اب کون بتاتا کہ جی پاکستان کیسا ہوگا؟ مجھ سے بھی پوچھتی تھی، میں کہ اماں میں نے بھی پتا کہ ہو جاؤں گا، جس لئے بنے گا تو دیکھ لیں۔ اچھا، وہ چونکہ ہمارے گھر کی جو روایت تھی وہ صوفیانہ تھی۔ اچھا، تو دادی میری کہتی تھی پتر پاکستان بنے گا جس لئے تو وہ تے سبز جھنڈا ہوئے گا۔ میں کہتا ہاں سبز جھنڈا بھی ہوئے گا، لگایا اماں۔ پھر وہ کہتی تھی اچھا اتنے سیرے بھی لٹکے ہوئیں گے، جو درگاہوں پہ ہوتے ہیں نا ہمارے صوفیہ کی درگاہوں پہ، اتنے بھنڈارا بھی ہوئے گا۔ میں کہہ رہا تھا جی ہوئے گا۔ اچھا،
اور اچھا تو سبز گنبد بن گئے، مینار بن گئے، ایک اپنا امیج تھا. وہ خوش قسمت تھی کہ پاکستان بننے کے بعد اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی، اور شاید کچھ 5-6 روز میں گزر گئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اب اس کے بیٹے کے پاس کچھ نہیں ہے، بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اس صدمے سے اب اس کے ذہن میں تو ایک آئیڈیل امیج تھا نا پاکستان کا، کہ وہ سبز گنبد ہوئے گا، مینار ہوں گے، وہی مسجد نبوی کا، نبی کریم کے روضے کا تصور. کچھ نہیں ہوا. میرا پیغام ہے نوجوانوں کو جو اس وقت یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں پڑھ رہے ہیں، کہ میرے بزرگوں نے جو ملک بنانا چاہا تھا، یا میری نسل نے جو پاکستان بنانا چاہا تھا، وہ جو آئیڈیا تھا پاکستان کا، جو آئیڈیل تھا جناح کا، آپ وہ بنانے کی بھائی کوشش ضرور کریں، اور محسوس کریں اور سوچیں کہ یہ ملک کیوں بنا تھا، کن لوگوں کے لیے بنا تھا، اور کن لوگوں نے اس ملک کو اپنے لیے بنا لیا ہے، اور اس میں سے عوام کو کاٹ دیا گیا ہے. اثر نو سوچیں اور اسے ایک حقیقی پاکستان بنانے کی کوشش کریں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو فیض احمد فیض کا ہے. نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں